اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم ثم الصلاة والسلام على عبدك ونبيك وصفيك ورسولك وخيرتك من الخلق أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما ابن عمه علي عليه السلام وهو النبأ العظيم والصراط المستقيم والقرآن الكريم وهو الصديق الأكبر والفاروق الأعظم وحبل الله المتين وإمام المسلمين ووصي رسول رب العالمين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم ادعوني استجب لكم صلوات على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. دعائے سلامتی و زمانہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد. سامعین محترم عزیزان گرامی قدر، ابتدائی کلام میں ہی آپ تمام عاشقان امیر المؤمنین کی خدمت میں بنت الحسین، دعائے حسین، آرزو حسین، حسرت حسین، شہزادی سکینہ بنت الحسین علیہ السلام کی ولادت کی مبارکباد عرض کرتا ہوں. بالخصوص زمانے کے امام کی خدمت میں ہدیہ تبریک اور تہنیت پیش کرنے کے لیے ایک دفعہ مل کر باآواز زبردست سلام پڑھ دیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. جلدی جلدی دو چار معروضات آپ کی خدمت میں پیش کر کے آپ سے رخصت لینی. سامعین محترم، آج کی اس پر رونق محفل کے لیے جس آیت مجیدہ کو آپ کے سامنے پیش کیا اس کا تعلق سورہ مبارکہ غافر سے ہے. اس آیت میں پروردگار عالم اپنے بندوں کو دعا کرنے کا حکم دے رہا ہے. یہ ایسی آیت ہے جو الحمدللہ ہر ایک کی زبان پر ہوتی ہے. ادعونی استجب لکم، جگہ جگہ آپ یہ آیت لکھی ہوئی لکھتے ہیں، جگہ جگہ یہ پوسٹر لگے ہوئے لکھتے ہیں، یہ آیت لکھی ہوئی ہوتی ہے ادعونی استجب لکم، کہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے مجھے پکارو تو میں تمہیں جواب دوں گا اور میں تمہاری دعا ضرور سنوں گا. دیکھیے سامعین محترم، دنیا والوں کے اور پروردگار عالم کے مزاج میں یہی فرق ہے. دنیا کے بادشاہ اور ہیں، پروردگار عالم جو تینوں دنیا کا بادشاہ ہے وہ اور ہے. جو دنیا کے بادشاہ ہوتے ہیں وہ اپنا دامن بچاتے ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ رعایا کہیں ان سے کچھ مانگ نہ لے، اور پروردگار عالم یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ میرے پاس آئے اور وہ کچھ مانگ لے. بادشاہ اس لیے گھبراتے ہیں تاکہ بندے نہ مانگے کیونکہ ان کا خزانہ محدود ہے. اللہ اس لیے نہیں گھبراتا کیونکہ اس کا خزانہ لامحدود ہے. بادشاہ جو ہوتے ہیں اگر ان سے مانگ لیا جائے تو وہ روٹھ جاتے ہیں، اگر خدا سے نہ مانگا جائے تو وہ روٹھ جایا کرتا ہے اور ناراض ہو جایا کرتا ہے. لہذا سامعین محترم، یہ دنیا کے اور پروردگار عالم کے مزاج میں فرق ہے. لہذا سامعین محترم، پروردگار عالم نے قرآن میں کہا ادعونی، مجھے پکارو، مجھ سے دعا تو مانگو. تمہیں کوئی پریشانی ہے مجھ سے باتیں تو کرو، کسی مصیبت میں پھنس گئے ہو آؤ مجھ سے بات کرو، کسی دلدل کا سامنا ہے آؤ مجھ سے بات کرو، مجھے بتاؤ تو صحیح کہ کیا مسئلہ ہے، مجھ سے مانگو. استجب لکم، جب تم مجھ سے مانگو گے تو میں تمہاری ضرور سنوں گا. سامعین محترم، میں یہاں پر ایک بالکل آسان سا سوال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. پروردگار عالم نے قرآن میں یہ کیوں کہا کہ مجھ سے مانگو؟ وہ بغیر مانگے بھی تو دے سکتا ہے. میں بلکہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑتا ہوں، میرے مالک تو خالق کرم ہے، تو نے کرم کو پیدا کیا ہے، بلکہ تو نے ایسے بندوں کو پیدا کیا جو کریم ابن کریم ہے. ان کا دروازہ ایسا ہے کہ اگر کوئی اس دروازے پر آ جائے تو خالی ہاتھ واپس نہ جائے. تو نے ایسے بندوں کو پیدا کیا میرے مالک، تو ان کا بھی پروردگار ہے. تو پھر کیا ضرورت پڑی کہ تو کہہ رہا ہے کہ مجھ سے مانگو، مجھ سے طلب کرو پھر میں عطا کروں گا؟ تو نے پہلے بھی تو ہمیں بغیر مانگے چیزیں عطا کی ہے. ہم نے کب تجھ سے مانگا تھا؟ تو عطا کرتا گیا.
تو ہم نے آنکھیں تجھ سے نہیں مانگی تھی، تو نے عطا کر دی. ہم نے تجھ سے کانوں کا مطالبہ نہیں کیا تھا، تو نے عطا کر دیے. ہم نے تجھ سے ہاتھ تو نہیں مانگے تھے لیکن پھر بھی تو نے دیے. ہم نے تجھ سے پیروں کا بھی مطالبہ نہیں کیا تھا، پھر بھی تو نے دے دیا. ہم نے سوچنے کے لیے عقل نہیں مانگی تھی، تو نے پھر بھی دے دی. ہم نے دھڑکنے والا دل نہیں مانگا تھا لیکن پھر بھی تو نے عطا کر دیا. ہم نے وجود بھی نہیں مانگا تھا، پھر بھی تو نے ہمیں دنیا میں بھیج دیا. میرے مالک جب ضرورت سے پہلے تو عطا کرنے والا ہے، جب تو بغیر مانگے اتنا سب کچھ عطا کر دیتا ہے، تو پھر قرآن میں یہ کیوں کہتا ہے کہ مجھے پکارو تو میں عطا کروں گا، مجھ سے مانگو تب میں جا کر تمہیں عطا کروں گا؟ میرے مالک یہ کیوں ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا ماجرا کیا ہے؟ بھائی اتنی پروردگار عالم کی جانب سے آواز ہے کہ دیکھو تم سے زیادہ میں اپنے بندے کو جانتا ہوں. میرا جو بندہ ہے اس میں انا پائی جاتی ہے. میرا جو بندہ ہے اس کو میں اپنی بڑی پیاری ہے. میرے بندے میں غرور بہت زیادہ ہوتا ہے. میرے بندے کے اندر تکبر کے جراثیم پائے جاتے ہیں. لہذا میں نے اسے حکم دیا کہ آؤ میرے دروازے پر آ کر جھکو، جھک کر مجھ سے مانگنا پڑے گا. لہذا جب وہ جھکے گا میرے دروازے پر تو غرور ختم ہوگا، تکبر مٹ جائے گا، انا کا جذبہ ختم ہوگا، اس کی میں مٹ جائے گی. اور جب وہ ہاتھوں کو پھیلائے گا تو اس کے دل میں یہ خیال آئے گا جس کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھ سے بھی بڑا کوئی موجود ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، حیدری، نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد. لہذا ہاتھوں کو اٹھانے کے لیے حکم اس لیے دیا کہ دعاؤں کے لیے ہاتھوں کو اٹھاؤ، اس لیے تاکہ یہ جو میرا بندہ ہے جس پہ اتنی میں پائی جاتی ہے، یہ جو انا پائی جاتی ہے، جب ہاتھوں کو پھیلائے گا تو اس کے دل میں فوراً خیال آئے گا کہ یہ ہاتھ پھیلا رہا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھ سے بڑا کوئی موجود ہے، میں بڑا نہیں ہوں، وہ بڑا ہے. لہذا سامعین محترم اب آپ آیت پر غور کیجئے، جلدی جلدی معروضات پیش کر رہا ہوں. ادعونی استجب لکم، اس آیت کے دو ٹکڑے، ایک ٹکڑے میں پروردگار عالم نے حکم دیا ہے، دوسرے ٹکڑے میں اللہ نے وعدہ کیا ہے. ادعونی، مجھ سے دعا کرو، یہ کیا ہے؟ حکم. استجب لکم، جب تم دعا کرو گے تو میں تمہیں جواب دوں گا، میں تمہاری دعا ضرور سنوں گا. یہ کیا ہے؟ یہ ہے وعدہ. یہ دونوں کس سے منسوب ہے؟ پروردگار عالم سے. حکم بھی اللہ دے رہا ہے، وعدہ بھی اللہ کر رہا ہے. اب میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، انصاف سے مجھے بتائیے گا، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ وعدہ کرے اور پھر وعدے سے مکر جائے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ قرآن میں اتنا صاف الفاظ میں وہ وعدہ کر رہا ہے، دعا کرو تو میں تمہاری دعا ضرور پوری کروں گا. کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ بھائی شریفوں کا بھی یہی قانون ہوتا ہے کہ جو شریف ہوتا ہے وہ اپنے وعدے سے نہیں مکرتا، یہ تو خدا ہے. کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ وعدہ کرے، اپنی کتاب میں وعدہ کرے، جو لارائب کتاب ہے اس میں اپنی وعدے کو محفوظ کر دے کہ دعا کرو گے تو میں تمہیں ضرور عطا کروں گا؟ تو کیا ایسا ہو سکتا ہے وعدے سے مکر جائے، وعدے سے پھر جائے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ ارے وہ خدا ہے، کہیں وہ امتی تھوڑی ہے کہ غدیر میں وعدہ کر کے مکر جائے کرے. وہ خدا ہے، لہذا اس نے جو وعدہ کیا ہے اس کو پورا کرنا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا اپنی جگہ سے ہل سکتی ہے، دنیا اپنی جگہ چھوڑ سکتی ہے، لیکن جو پروردگار عالم کا وعدہ ہے وہ اپنی جگہ سے نہیں ہٹے گا. پروردگار عالم کا وعدہ اٹل ہے، جو اس نے کہہ دیا بس وہ ہو کر رہے گا. اس نے جب کہہ دیا تو پھر وہ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرنے والا ہے. اور سامعین محترم، اب جب پروردگار عالم نے وعدہ کیا ہے کہ میں دعا پوری کروں گا، تو پھر یہ آج عالم اسلام پریشان کیوں ہے؟ یہ ان کے چہرے لٹکے ہوئے کیوں ہیں؟ یہ ان کے چہروں پر پریشانی کیوں ہے؟ یہ مایوسی کے آثار کیوں ہیں؟ کیوں ہر ایک کے لب پر یہی آواز آتی ہے کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، جبکہ اس نے وعدہ کر لیا ہے کہ وہ دعا کو پورا کرے گا؟ یا تو دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو یہ مانیے، دیکھیں دعائیں قبول کیوں نہیں ہوئی، دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں. یا تو یہ کہیے کہ اپنا وعدہ کر کے وہ بھول چکا ہے اور یہ ہو نہیں سکتا، یا تو یہ کہیے کہ جیسے وہ چاہتا ہے ویسے بندے دعا کر نہیں رہے، ویسے اسے مانگ نہیں رہے، جیسے وہ چاہتا ہے ویسے اسے مانگا نہیں جا رہا. لہذا سامعین محترم، آپ ہر طرف یہ دیکھیے، ہر طرف ایک ہی شور ہے، ہر طرف ایک ہی مایوسی ہے، ہماری دعا پوری نہیں ہوتی. جس کو دیکھیے یہی شکایت ہے، ہماری دعا پوری نہیں ہوتی. ایک مثال دیتا ہوں تاکہ سب میرے ساتھ مل جائے. بالفرض ہم اور آپ فجر کی نماز جو ہے وہ یہاں پر ہم نے پڑھی، مسجد میں ہوتی ہے جماعت، یہاں پر ہم نے جو ہے وہ نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد ہم یہاں سے نکلے. فجر جو ہے وہ قضا ہونے والی تھی، اور جب ہم یہاں سے پڑھ کے نکلے تو ہلکی ہلکی سورج کی روشنی ہمیں دکھائی دینے لگی. ابھی ہم جا رہے تھے اور راستے میں جو ہے وہ دوسروں کی مسجد، ویسے تو مسجد اللہ کا گھر ہے لیکن لوگوں نے چونکہ اپنی بنا لی ہے، لہٰذا ہم نے دیکھا کہ اس میں بندہ بیٹھا ہوا ہے، مصلی پر بیٹھا ہے، اور وہ مصلی پر بیٹھ کر ہاتھوں کو اٹھائے اللہ سے کچھ مانگ رہا ہے. بڑی بڑی اس کی داڑھی ہے اور وہ اللہ سے کچھ نہ کچھ کہے جا رہا ہے. ہم نے کہا کوئی بڑا اللہ والا ہے اس دنیا میں. ہم تو مصلی سمیٹ کر بیٹھ گئے، ساری دنیا نے مصلی سمیٹ لیا ہے، اور یہ ہے کہ اللہ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے اور ابھی تک مانگ رہا ہے. کتنا اللہ والا ہوگا، آؤ چل کر اس کے ہاتھ چومتے ہیں، معلوم تو کریے یہ ہے کون. لہٰذا اس کے پاس ہم پہنچے اور انتظار کرنے لگے. اتنی دیر میں وہ مسجد سے باہر نکل آئے. ہم نے پوچھا حضور آپ تو اللہ والے ہیں،
آپ تو کب سے بیٹھ کر اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں, تو پھر آپ کے گھر میں تو خزانے اگل رہے ہوں گے. آپ اتنی دعائیں کرتے ہیں اللہ سے, آپ کے گھر میں تو خزانے اگل رہے ہوں گے. انہوں نے کہا حضور کب سے دعائیں مانگ رہے ہیں لیکن وہ سنتا ہی نہیں ہے, وہ ہماری جو ہے وہ آواز پر لبیک ہی نہیں کہتا. ہم تو کب سے صدائیں لگائے جا رہے ہیں, ہم تو کب سے مانگے جا رہے ہیں لیکن وہ سنتا نہیں ہے. ارے کیا بات کر رہے ہیں آپ, کیسے وہ نہیں سنتا ہے؟ وہ تو ذروں کی آواز سن لیتا ہے, وہ تو جانوروں کی آواز سن لیتا ہے, وہ تو بے زبان پرندوں کی آواز سنتا ہے. پھر آپ کی آواز کیوں نہیں سن رہا ہے؟ وہ آپ کی آواز پر کیوں لبیک نہیں کہہ رہا ہے؟ کیوں آپ کی آواز کو وہ نہیں سنتا ہے؟ یہ کیا ماجرا ہے؟ کیا آپ صحیح طریقے سے دعا نہیں کرتے؟ کہ نہیں, روزے کی حالت میں دعا کرتے ہیں, مصلے پر بیٹھ کر دعا کرتے ہیں, پھر بھی وہ نہیں سن رہا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب کیا کریں گے آپ؟ انہوں تھوڑے سے پیسے جمع کیے, اب خانہ کعبہ جائیں گے. اچھا خانہ کعبہ جا کر کیا ہوگا؟ کہا کہ وہ اللہ کا گھر ہے. تو پھر آپ جس مسجد سے نکل رہے تھے وہ کس کا گھر ہے؟ آپ جہاں سے آ رہے ہیں وہ کس کا گھر ہے؟ کہا یہ بھی اللہ کا گھر ہے. کہا اور ادھر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تو شہر سے بھی زیادہ قریب ہے. کہا نہیں, خانہ کعبہ جائیں گے کیونکہ وہ اللہ کا گھر ہے, لہٰذا وہاں پر میری دعا پروردگار عالم ضرور سنے گا. میں نے کہا کہ مسجد بھی تو اللہ کا گھر ہے, خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے, وہاں دعا قبول ہوتی ہے. مسجد اللہ کا گھر ہے, وہاں دعا قبول نہیں ہوتی. کہا سمجھے نہیں, مسجد امتی نے بنائی ہے, خانہ کعبہ نبی نے بنایا ہے. توجہ چاہ رہا ہوں, مسجد امتی نے بنائی ہے, خانہ کعبہ نبی نے بنایا ہے. مسجد کو بنانے والی امت ہے, خانہ کعبہ کو بنانے والا نبوت ہے. میں نے کہا اتنا, اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ آپ بھی جانتے ہیں کہ امت کا بنایا ہوا اور ہوتا ہے, نبوت کا بنایا ہوا اور ہوا کرتا ہے. یہ تو آپ بھی مانتے ہیں اور آپ بھی سمجھتے ہیں. لہذا سامعین محترم, اب وہ جو ہے وہ چلے خانہ کعبہ کی طرف. کچھ عرصہ ہوا اور ہم نے جو ہے وہ دیکھا ان کو وہاں سے آ رہے. ہونا کیا چاہیے تھا؟ چہرہ کھلا کھلا ہو, روشن روشن ہو, لیکن جب وہ آئے تو چہرہ جو ہے وہ لٹکا ہوا ہے, روشن روشن چہرے کے بجائے بجھا ہوا چہرہ ہے. کیا ہوا؟ حضور کا دعا قبول نہیں ہوئی. وہاں جا کر بھی آ گئے لیکن وہ پھر بھی نہیں سن رہا, وہ پھر بھی نہیں مان رہا. اس کو واسطے دے دے کر تھک گئے لیکن پھر بھی وہ نہیں مانتا ہے, آواز پر لبیک نہیں کہتا. اچھا آپ نے خانہ کعبہ کا طواف کیا تھا؟ بالکل, کئی طواف کی. اچھا کیا آپ نے صفا اور مروہ کے درمیان سعی کی تھی؟ دوڑے تھے؟ کہاں دوڑے تھے؟ اچھا کیا آپ نے میدان میں 3 شیطانوں کو پتھر مارا تھا؟ کہا جی تو نہیں چاہتا تھا لیکن پھر بھی مارنے پڑے تھے, مارے تھے ہم نے پتھر. اچھا کیا خانہ کعبہ کی دیواروں کو چوما تھا؟ کہا ہاں چوما تھا, اتنا چوما کہ ہونٹ زخمی ہو گئے. اچھا جب آپ گھوم گھوم کر کعبے کی دیوار کو چوم رہے تھے تو وہاں پر آپ کو درمیان میں کوئی لکیر نظر آ رہی تھی؟ درمیان میں کوئی لکیر نظر آ رہی تھی؟ کہاں بالکل لکیر نظر آ رہی تھی. کیا اس لکیر کو دیکھ کر آپ کو خوشی ہوئی تھی یا جلن ہوئی تھی؟ کہا وہ لکیر دیکھ کر دل میں ٹھنڈک نہیں ہوئی تھی. کہا بس یہی مسئلہ ہے, پروردگار عالم نے اپنی دنیا میں کچھ وسیلے بنائے ہوئے ہیں, پروردگار عالم چاہتا ہے ان وسیلوں پر انسان راضی رہے. آپ اس لکیر کو دیکھ کر ناراض ہو رہے تھے, وہ لکیر علی کی آمد کی نشانی ہے. لہذا پروردگار عالم کا بھی وعدہ ہے کہ جو علی کی آمد کی نشانی یعنی لکیر کو دیکھ کر بھی خوش نہ ہو تو میرا وعدہ ہے اسے دنیا میں لکیر کو فقیر کر دوں گا. سلوات پڑھیں گے مل کر آواز اللہ. اور سامعین محترم, پروردگار عالم نے کہا مجھے پکارو. اب دیکھیے جو دعا قبول نہیں ہوتی اس کے کئی اسباب ہوتے ہیں. کئی مرتبہ انسان کے گناہ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہوتی. کئی مرتبہ مصلحت ہوتی ہے جس کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہوتی. روایت کے جملے کہ جب میدان قیامت سجے گا اور قیامت کے میدان میں لوگ اکٹھا ہوں گے, جب نامہ اعمال دیا جائے گا, عرض کر چکا ہوں آپ کے سامنے, نامہ اعمال یا تو داہنے ہاتھ میں یا بائیں ہاتھ میں یا پشت سے دیا جائے گا. تو جب نامہ اعمال دیا جائے گا کچھ لوگوں کے ہاتھ میں اور وہ ان سے کہا جائے گا پڑھو اپنا نامہ اعمال. جب وہ کھولیں گے تو خود نہیں کہیں گے پالنے والے کہ ہمارا نامہ اعمال نہیں ہے. تو پروردگار عالم کی طرف سے فوراً سزا آئی, نہیں تمہارا ہی نامہ اعمال ہے, تمہارا ہی نامہ اعمال تمہارے ہاتھ میں دیا گیا. پالنے والے اس میں ایسی نیکیاں لکھی ہے جو ہم نے زندگی بھر نہیں کی ہے, یہ ہمارا نامہ اعمال نہیں ہو سکتا. پروردگار عالم کی آواز آئے گی ہاں تم نے نیکیاں نہیں کی ہے لیکن وہ جو دعائیں تم کرتے تھے اور قبول نہیں ہوتی تھی اس کے بجائے میں نے تمہارے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی ہے. اس وقت میدان قیامت میں ہر فرد تمنا کرے گا کہ کاش دنیا میں ہماری کوئی دعا قبول ہی نہ ہوتی اور ہمارا نامہ اعمال نیکیوں سے بھر چکا ہوتا. لہذا سامعین محترم, یہ جو دعائیں ہیں یہ کئی سبب کی وجہ سے قبول نہیں ہوتی ہے. اب سامعین محترم دیکھیے, اب اس نے جب کہا ہے کہ دعا کرو تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ دعا کرنے کا طریقہ بھی سکھائے کہ کس طریقے سے دعا کی جاتی ہے. میرے پالنے والے, تم نے دعا کا تو حکم دے دیا کہ دعا کرو, کیا تم نے ایسے افراد بھیجے ہیں جو اس دنیا میں آ کر ہمیں دعا کا طریقہ سکھائیں گے؟ تو بعید نہیں پروردگار عالم کی طرف سے آواز آئے کہ دیکھو میں نے پیاس بعد میں بنائی ہے, پانی پہلے بنایا ہے, میں نے مسافر بعد میں بنایا ہے, منزل پہلے بنائی ہے, میں نے سوال پوچھنے والے بعد میں بتائے ہیں, سوالوں کا جواب بتانے والے پہلے بنائے ہیں. اسی طریقے سے میں نے مشکلیں بعد میں بنائی ہیں, مشکل کشا پہلے بنایا ہے. یہی وجہ ہے کہ دعائیں کرنے کا حکم جب میں نے دیا ہے تو دعا کرنے کا طریقہ جو بتائے گا اسے میں نے پہلے بنایا ہے, وہ تمہیں بتائے گا. اب پروردگار عالم نے دعا کرنے کا طریقہ سکھایا. کس طریقے سے؟ جناب آدم اور جناب حوا ترک اولا ہوا, دونوں کو جنت سے نکال دیا گیا. حتیٰ کہ جب جنت سے نکالا دونوں کے لباس لے لیے گئے, کیونکہ ایک قانون ہے کہ جنت کی کوئی شے بھی اس دنیا میں نہیں آ سکتی ہے, جنت کی کوئی چیز بھی اس دنیا سے باہر نہیں آتی ہے. غلط بات ہے
کہ زہرا کے خاندان کے لیے قاعدہ بدل جاتا ہے، کبھی حسنین کے لیے لباس آتے ہیں، کبھی بیوی کے لیے روٹی آتی ہے، وہ الگ بات ہے، لیکن ویسے قانون ہے کہ جنت کی کوئی چیز یہاں پر اس دنیا میں نہیں آنے والی ہے۔ اب جناب آدم اور جناب حوا کو زمین پر بھیج دیا گیا، اور کمال یہ ہے کہ جناب آدم کو الگ زمین پر اتارا گیا، جناب حوا کو الگ زمین پر اتارا گیا، دونوں الگ الگ ہیں، پوری کائنات میں تاریکی چھائی ہوئی ہے۔ جناب آدم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، وہاں جناب حوا دعا کر رہی ہے، یہاں جناب حوا فریاد کر رہی ہے، وہاں جناب آدم فریاد کر رہے ہیں، دونوں ایک ہی دعا کر رہے ہیں۔ جناب آدم کہتے ہیں مجھے حوا سے ملا دے، جناب حوا کہتی ہے مجھے آدم سے ملا دے۔ اب جب کئی عرصہ گزر گیا، اور دعا کرنے کا طریقہ بتا رہا ہوں، جب کئی عرصہ گزر گیا اور دعا پوری نہیں ہوئی تو جناب آدم علیہ السلام نے کہا پالنے والے اتنے عرصے سے دعا کرتا ہوں لیکن تو دعا ہی نہیں سنتا ہے، دعا قبول ہی نہیں کرتا ہے، میرے مالک کیا بات ہے؟ تو پروردگار عالم نے فوراً کہا اے آدم ان ناموں کا واسطہ کیوں نہیں دیتے جو نام مجھے بڑے محبوب ہیں، جو نام میرے بڑے نزدیک ہے، ان ناموں کا واسطہ تو دو۔ جناب آدم نے کہا وہ کون سے نام ہے؟ کہا پنجتن کے نام محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین، کا ان ناموں کو واسطہ دو اور پھر مجھ سے دعا کرو، دیکھو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اب سامعین محترم جب انصاف سے بتائیے گا کہ جب آدم کا پنجتن کے بغیر گزارا نہیں ہوتا تو آدمی کا کیسے گزارا ہو جائے گا؟ کس طریقے سے گزارا ہوگا؟ لہذا آپ جناب آدم نے ہاتھ اٹھائے، اللہم انی اسألک بحق محمد وانت المحمود وبحق علی وانت الاعلی وبحق فاطمہ وانت فاطر السماوات وبحق الحسن وانت المحسن وبحق الحسین وانت قدیم الاحسان۔ میرے پالنے والے تجھ سے دعا کرتا ہوں محمد کا واسطہ دے کر کہ تجھے محمد کا واسطہ دیتا ہوں کہ وہ محمد ہے، تو محمود ہے، یہ علی ہے، تو اعلیٰ ہے، تو فاطر السماوات ہے، آسمان اور زمین کا بنانے والا ہے، یہ فاطمہ ہے، تو محسن ہے، احسان کرتا ہے، اور یہ حسن ہے، اور تو قدیم الاحسان ہے، اور یہ حسین ہے۔ ابھی ادھر حسین کا نام لیا، روایت کے جملے ہیں کہ جناب آدم کو آہٹ محسوس ہوئی، ادھر مڑ کر دیکھا جناب حوا علیہ السلام کھڑی ہوئی تھی اور پیچھے ہی موجود تھی، فوراً دعا قبول ہو گئی پنجتن کے نام سے۔ سامعین محترم جناب آدم نے دعا کس چیز کی مانگی؟ زوجہ سے ملنے کی دعا مانگی۔ اب میں ایک مولانا کو وسیلے کے منکر کو جواب دیتا ہوں کہ حضور جناب آدم نے مانگی ہے زوجہ کی دعا، پنجتن کے ناموں کے بغیر جب انہیں زوجہ نہیں ملتی آپ کو جنت میں حوریں کیسے مل جائیں گی؟ ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر باہر آواز سے بلند بس آمین مکرم۔ جناب آدم نے دعا کی پنجتن کے ناموں سے، آخر میں امام حسین کا نام لیا اور دعا قبول ہوئی، یعنی حسین وہ ہے جن کے ذریعے سے آدم کی دعا قبول ہوتی ہے، اور خود حسین کون ہے؟ جو سکینہ کے لیے ہاتھوں کو اٹھا کر دعائیں کرتے ہیں، نوازشت میں دعائیں مانگتے ہیں کہ پروردگار مجھے ایک ایسی بیٹی عطا کر دے جو میرے لیے سکون کا باعث ہو۔ لیکن نام کیا ہے بیوی کا؟ بیوی کا نام ہے فاطمہ، صحیح ہے؟ یہ سکینہ یا رقیہ یہ لقب ہے۔ یہ جو مقاتل کی روایتیں پڑھی جاتی ہیں کہ ایک بچی تھی جس پر بہت ظلم کیا گیا، اس کا نام فاطمہ تھا۔ ایک روایت پڑھی جاتی ہے ایک بچی تھی جس پر بہت ظلم کیا گیا، اس کا نام سکینہ تھا۔ ایک بچی تھی جس پر بہت زیادہ ظلم کیا، اس کا نام رقیہ تھا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ یہ تین الگ الگ ہستیاں ہیں، نہیں، یہ ایک ہی ذات ہے اور ایک ہی ذات کے تین نام ہیں۔ فاطمہ نام ہے، سکینہ لقب ہے، رقیہ لقب ہے۔ سکینہ مطلب اپنے بابا کا سکون، دل کی تسکین۔ رقیہ کس لیے کہا جاتا ہے؟ رقیہ کے دو یا تین معنی بتائے جاتے ہیں۔ ایک رقیہ کا مطلب کہ یہ نکلا ہے رقیت سے۔ رقیت کا کیا مطلب ہے؟ یعنی بیوی نے اتنا گریہ کیا، اتنے مسائل ہوئے کہ بیوی کو رقیہ کہہ دیا گیا۔ ایک کہا جاتا ہے رقیت سے نکلا ہے۔ رقیت کسے کہتے ہیں؟ تعویذ کو، یعنی امام حسین علیہ السلام کے سینے پر رہا کرتی تھی، اور آپ جانتے ہیں تعویذ ہمیشہ سینے پر رہتا ہے، اسی لیے بیوی سکینہ کو کہا جاتا ہے رقیہ، یعنی حسین کا تعویذ۔ اور اسی طریقے سے رقیہ کا ایک اور مطلب ہے ارتقاء، یعنی بلندی، چونکہ بیوی امام حسین کے سینے پر رہا کرتی تھی اور حسین کا سینہ بلند ترین مقام ہے، لہذا بیوی کو رقیہ کہا جاتا تھا۔ تو اب سامعین محترم یہ جو تین نام لیے جاتے ہیں یہ دراصل ایک ہی ہستی ہے جن کا نام لیا جاتا ہے، فاطمہ، سکینہ، رقیہ۔ بیوی کی آمد ہوئی، نام رکھا گیا فاطمہ۔ اب یہ اہل بیت علیہ السلام کے گھرانے کا طریقہ کار ہے کہ یہاں پر بچوں کے نام امام حسین علیہ السلام کے گھرانے میں بیٹوں کے نام علی ہے اور بچیوں کے نام فاطمہ ہے۔ آپ نے وہ روایت سنی ہوگی کہ مروان بدبخت انسان جب وہ مردم شماری کے لیے آیا چوتھے امام کے دروازے پر، اور چوتھے امام کے دروازے پر آ کر کہتا ہے کہ میں مردم شماری کے لیے آیا ہوں، آپ کا نام کیا ہے؟ امام نے کہا علی۔ کہا آپ کا کوئی بھائی ہے؟ کہا اس کا نام کیا ہے؟ کہا علی۔ کہا اور کوئی بھائی ہے؟ کہا اس کا نام کیا ہے؟ کہا علی۔ کہا آپ کے بابا کو اور کوئی نام نہیں ملا؟ چوتھے امام آئے امام حسین کے پاس اور کہا بابا مروان نے ایسا اعتراض کیا تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا جا کر اس سے کہہ دینا اگر اللہ مجھے 100 بیٹے بھی عطا کرتا تو ہر ایک کا نام میں علی رکھتا، یعنی مولا چاہتے تھے کہ گھر میں ہر وقت علی 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 ہوتا رہے، لہذا سامعین محترم ہر بیٹے کا نام علی رکھا مولا نے، اور بچیوں کا نام فاطمہ رکھا۔ الگ الگ لقب ہوئے لیکن نام سب کا مولا نے فاطمہ رکھا ہے۔ اب دیکھیے یہیں سے ایک پیغام نکلتا ہے کہ اگر بالفرض انسان کے گھر میں خوشی آئے اور پروردگار عالم کی جانب سے انسان کو خوشی میسر اور گھر میں ولادت ہو تو یہ پیغام ہے کہ نام رکھا جائے تو اہل بیت کے ناموں پر نام رکھا جائے، اس کے علاوہ نام نہ رکھا جائے۔ آج کل یہ ہوا چل چکی ہے، اگر نام رکھیں گے تو اہل بیت کے نام پرانے ہو گئے، ہم نام رکھیں گے کس پر؟ ہم رکھیں گے ڈرامہ
ٹی وی ایکٹرس کو دیکھ کر ان پر نام رکھے گئے، ہرگز نہیں، غلط طریقہ ہے. بعض لوگ آ جاتے ہیں مولانا صاحب ولادت ہے تو یہ بتا دیتا ہوں. ایک دوست تھا میرا آیا، مولانا صاحب نام رکھنا ہے. میں نے کہا 11 کے نام پر نام رکھی. کہا کہ قبلہ قرآن سے نام نکال دیں. میں نے قرآن سے کیسے نام نکلتا ہے، کوئی روایت نہ ہے کہ قرآن سے نام نکالوں. کہا کہ قبلہ میں نے کل قرآن کھولا تھا تو سب سے پہلا لفظ آیا تھا انما، تو انما نام رکھ دوں بچی کا. میں نے کہا انما کا مطلب آپ کو پتا ہے؟ نہیں. میں نے کہا انما کا مطلب ہے بس اور بس، بچی کا نام آپ کیسے رکھیں گے انما؟ تو کہا کہ قبلہ پھر آپ کوئی نام بتائیں. میں نے کہا اہل بیت کے نام پر نام رکھو، اتنی شہزادیاں گزری ہیں، ان کے ناموں میں سے کوئی بھی ایک نام سلیکٹ کرو اور رکھ دو. کہا کہ نہیں قبلہ کوئی ایسا نام بتاؤ جو یونیک ہو، جو آج تک کسی نے نہ رکھا ہو. تو میں نے مزاح کیا تھا پھر شیطان رکھ دو آپ. تو فوراً ہنس کر کہنے لگا، دوست تھا لہٰذا کہا کہ قبلہ جو ہے وہ ایک نام بتائیں جو اہل بیت کے گھرانے میں ہو. تو میں نے کہا کہ ایسا نام رکھا جائے، کوئی بھی نام رکھ لیا جائے لیکن ایسا نام رکھا جائے جس سے رحمان راضی ہو، شیطان راضی نہ ہو، ایسا نام رکھا جائے. اور سامعین محترم، بی بی کا نام رکھا گیا فاطمہ. سکینہ بھی لقب، رقیہ بھی لقب، یہ دونوں القاب ہے شہزادی کا. اور امتیاز دیکھیے، امام حسین علیہ السلام آ کر جناب سکینہ کا جھولا جھلاتے ہیں. کون ہے حسین؟ جس کا جھولا کبھی مصطفیٰ جھلا ہے، کبھی مرتضیٰ جھلا ہے، کبھی مجتبیٰ جھلا ہے، کبھی فاطمہ جھلا ہے، کبھی جبرائیل جھلا ہے، کبھی میکائیل جھلا ہے، کبھی اسرافیل جھلا ہے. یعنی جس کا جھولا عرش اور فرش والے مل کر جھلا ہے، اس کا جھولا، سکینہ کا جھولا کون جھلا رہا ہے؟ حسین ابن علی جھلا رہے ہیں، اپنی شہزادی کا جھولا جھلا رہے ہیں. ہمیشہ اپنے سینے پر رکھتے ہیں. نام رکھا گیا فاطمہ، بڑی محبوب. دیکھیے اور بھی بیٹیوں کا تذکرہ ملتا ہے امام حسین علیہ السلام کی، لیکن سب سے زیادہ علماء بیان کرتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کو اپنی اس شہزادی سے محبت تھی. اور امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، علماء بیان فرماتے ہیں کہ امام حسین کہتے ہیں مجھے گھر وہ پسند ہے جس گھر میں رباب اور سکینہ نام کی جو ہے وہ خواتین موجود ہو. مجھے وہ گھر اچھا لگتا ہے جس میں یہ نام بار بار پکارے جائیں، میں وہ گھر پسند کرتا ہوں. ایک دفعہ صلوات پڑھی مل کر آواز سنیں، خیر دعا سے ہماری بات شروع ہوئی. جناب آدم نے دعا کی، پروردگار عالم نے پنجتن کے وسیلے سے قبول کی. پھر جناب آدم علیہ السلام کی ایک اور دعا کہ جب جناب حابیل کو قتل کر دیا گیا، قابیل نے قتل کیا، تو جناب آدم نے دعا کی، پالنے والے مجھے ایک شیش بیٹا عطا کر کہ جس سے آگے نبوت چل سکے. پروردگار عالم نے شیش سا بیٹا عطا کیا. جناب موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہا پالنے والے مجھے وزیر عطا کر، جناب ہارون کو وزیر بنا دیا. رسول اللہ نے دعا مانگی، وجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، اپنے پاس ایک سلطان نصیر عطا کر. علی جیسی ہستی آ گئی. علی نے بھی ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھایا اور کہا پالنے والے مجھے حسین کے لیے عباس جیسا بیٹا چاہیے. عباس دنیا میں آ گئے. اور جب حسین کے لیے عباس آ گئے تو حسین نے ہاتھوں کے لیے اٹھایا تہجد میں، کہا اب عباس آ گئے ہیں تو پھر اس کی بھتیجی سکینہ بھی آنی چاہیے، وہ بھی دنیا میں آ جائے. لہذا سامعین محترم، شہزادی سکینہ ہے، لقب ہے بی بی کا سکینہ رقیہ. ایک اور لقب ہے بی بی کا فاتح شام. عموماً یہ لقب شہزادی زینب کبریٰ کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن بی بی سکینہ بھی فاتح شام. جناب زینب کی جہاں قربانیاں ہیں وہاں بی بی سکینہ کی بھی قربانی ہے. مقاتل کا اگر آپ جا کر مطالعہ کریں، بی بی نے کس طریقے سے شام میں انقلاب برپا کے. یہ جو رہائی دی ہے نا یزید نے، یہ کوئی نادم ہو کر نہیں دی ہے، یہ کوئی اپنے غلطیوں پر پشیمان نہیں تھا کہ انہوں نے بیویوں کو رہا کر دیا، نہیں، بلکہ انقلاب آنے والا تھا. کس طریقے سے؟ علماء بیان کرتے ہیں کہ جناب سکینہ کا طریقہ کار تھا کہ جب زندان ہوتی تھی تو زندان کے دروازے پر بیٹھ جایا کرتی تھی، روزانہ کا طریقہ کار تھا. اور جب وہاں سے لوگ گزرتے تھے، بچے گزرتے تھے، ان کو اپنے پاس بلا لیتی تھی اور بٹھا لیتی تھی، وہ بھی آ کر دروازے کے پاس بیٹھ جاتے. اور پھر بی بی سکینہ تعارف کرواتی تھی اور اپنے خاندان کے بارے میں بتاتی تھی. بچے جب پوچھتے تھے کہ آپ کون ہیں، آپ کو کس نے قید میں ڈالا، تو اب بی بی تعارف کرنا شروع کرتی تھی کہ دیکھو میرا نانا جو ہے وہ مصطفیٰ ہے، ہمارے جد کا نام مصطفیٰ ہے، ہمارے دادا کا نام علی مرتضیٰ ہے، میرا بابا حسین ہے، میرا چچا حسن مجتبیٰ ہے. اور پھر جو ہے وہ بتاتی کہ میرے بابا کو قتل کیا ہے یزید نے، اور پھر یزید کے کارنامے بتاتی اور مسائل بھی پڑھتی. یعنی بی بی فضائل کا بھی تذکرہ کر رہی ہے، مسائل کا بھی تذکرہ کر رہی ہے. اور جب یہی بچے اپنے گھروں کو جاتے تو اپنے والدین کو بتاتے. ان کے والدین سوچنے پر مجبور ہوتے، کل تک جیسے ممبر سے تبرہ کرتے تھے، جن کو گالیاں دیتے تھے، یہ کون ہیں جو درود کے قابل ہیں، جن کے اتنے فضائل ہیں. لہذا آہستہ آہستہ لوگ تبدیل ہونا شروع ہوئے اور خطرہ تھا کہ انقلاب برپا ہو جائے یزید کی حکومت کو. لہذا اس نے رہائی دی. رہائی دی بی بی کی شہادت کے بعد. جب ایک دن بچے آئے ہیں سارے دروازے زندان کے پاس بیٹھے اور امام سجاد سے پوچھا کہ وہ بچی جو روزانہ آیا کرتی تھی آج وہ کیوں نہیں آئی گی. تو امام سجاد علیہ السلام نے رو کر جواب دیا کہ وہ بچی اپنے بابا کو پیاری ہو گئی، اپنے بابا کے پاس چلی گئی ہے. تو اب وہ سارے بچے جو ہے وہ روتے روتے اپنے بابا کے پاس اور اپنی والدہ کے پاس گئے اور بتایا سب کو. اب ایک انقلاب برپا ہونے لگا تو یزید نے پھر رہائی دی اور پھر جو ہے وہ اہل بیت علیہ السلام کو رہائی دی. لہٰذا جو آج جو شام فتح ہوا ہے یہ شہزادی زینب کا بھی صدقہ ہے اور شہزادی سکینہ کا بھی صدقہ ہے. بس سامعین محترم آخری بات کرتے ہیں اور بات کو تمام کرتے ہیں. شہزادی سکینہ وہ ہستی ہے جن کو باب الحوائج نے گھیرا ہوا ہے، بلکہ خود بھی باب الحوائج ہے، چچا بھی باب الحوائج ہے. بابا کی ذریعہ ایسی ہے کہ وہاں سے دعائیں قبول ہوتی ہیں. شہزادہ علی اصغر کا جھولا ایسا ہے جہاں سے دعائیں قبول ہوتی ہیں. علماء بیان کرتے ہیں جناب سکینہ کا توسل بھی انتہائی ہے. اگر کسی کی حاجت ہو، بس وہی بات جو ابتدا میں نے کی، انسان کو مانگنے کا طریقہ آنا چاہیے، مانگے تو وہ عطا کرتے ہیں، ان کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. ایک جو ہے وہ واقعہ سن لیجیے، حکایت
کہ کس طریقے سے شہزادی کا توسل کام آتا ہے. ایک عیسائی فیملی اور ان کے ایک بیٹی تھی. تاریخ بیان کرتی ہے کہ وہ بیٹی مفلوج ہو گئی. اس کے ہاتھ پیر کام کرنا چھوڑ گئے اور جب اسے لے کر جاتے ہیں تو ماں باپ اسے ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ خود لے کر جاتے ہیں. اب وہ بچی چلنے کے قابل نہیں. ماں باپ کے لیے بڑا سخت ہوتا ہے کہ ہماری ایک چلتی پھرتی اولاد ہو اور اچانک سے وہ بستر پر آ جائے تو ایک ماں باپ کی دل کی کیفیت عجیب ہو جاتی ہے کہ ہمارے بچے کو کیا ہوگا. لہٰذا یہ کیفیت ہو گئی کہ اس بیٹی کو اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتے ہیں, مختلف ڈاکٹرز کے پاس, حکیموں کے پاس, لیکن کوئی علاج نہیں ملتا. کسی نے کہہ دیا کہ شام میں ایک ڈاکٹر ہے جو علاج کرتا ہے. یہ وہ اس تمنا کی خاطر, اس امید سے کہ علاج ہو جائے گا, یہ شام آ گئے. جب شام آئے تو ایک مسافر خانہ لیا اور جہاں پر رہ رہے تھے وہ بالکل زندان کے قریب تھا. وہ مسافر خانہ بالکل زندان سے لگتا تھا. اور وہ جو اس بچی کی والدہ تھی وہ یہ دیکھتی تھی کہ دن بھر یہاں لوگ آتے ہیں, محرم آنے والا ہے, دن بھر لوگ آتے ہیں یہاں زندان کے باہر آ کر گریا کرتے ہیں, یہاں پر ایسا کیا ہے جو اتنا گریا کیا جا رہا ہے, اتنا ماتم کیا جا رہا ہے. تو آ گئی اور پوچھنے لگی, کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ جس طریقے سے زینب کو ام المصائب کہا جاتا ہے ویسے ہی سکینہ کو بنت المصائب کہا جاتا ہے. ویسے ہی جناب سکینہ بھی جن پر اتنے مصائب گزرے. اب وہ لوگ مصائب بتاتے جاتے ہیں اور یہ جو ہے وہ اس کی والدہ مصائب سنتی جاتی ہے. اور ایک مرتبہ مصائب سن کر اتنا جو ہے وہ روئی کہ لوگوں نے کہا کہ تمہاری آنکھوں میں آنسو ہے. جب آنکھوں میں آنسو آ جائے دعا قبول کرنے کا بہترین جو ہے وہ وقت ہوتا ہے, لہٰذا دعا مانگو. وہ روتے روتے اس کے دل میں حاجت تھی کہ بچی کو شفا مل جائے, روتے روتے گش کھا کر گر گئی. جب گش کھا کر گری تو خواب میں اس نے دیکھا, کہا کہ تمہیں بشارت ہو کہ تمہاری بیٹی کو شفا مل گئی ہے. فوراً اٹھی, جا کر دیکھا گھر میں وہ بچی کھیل رہی ہے. کہا کیسے شفا ملی؟ کہا کہ ابھی ابھی یہاں پر ایک بچی آئی تھی. کہا کہ کتنے سال کی معلوم ہوتی تھی؟ کہا سن تو معلوم نہیں, لگتا ایسا تھا کہ 4 برس کی یا 3.5 برس کی بچی ہے. اس نے آ کر مجھے حکم دیا کہ اپنے بستر سے اٹھو, کیا میرے ساتھ کھیلنا پسند نہیں کرو گی؟ کیونکہ سامنے بچی ہے نا, لہذا ویسے ہی مخاطب کیا شہزادی نے, کیا میرے ساتھ کھیلنا پسند نہیں کرو گی؟ اس نے کہا کہ میں مفلوج ہو چکی ہوں, اب تو میں بستر سے بھی نہیں اٹھ سکتی ہوں. اس نے کہا کہ میں اس کی نواسی ہوں, اس کی پوتی ہوں کہ جس کی پسلیوں کو توڑ دیا گیا تھا. میں تمہیں حکم دیتی ہوں اٹھو اپنے بستر سے. اب جب حکم دیا تو وہ بچی اپنے بستر سے اٹھی اور کہا کہ وہ ابھی تک میرے ساتھ یہی تھی اور مجھ سے باتیں کر رہی تھی, لیکن اچانک سے کہا کہ تمہاری والدہ آ رہی ہے, میں جا رہی ہوں, تمہیں شفا مل گئی, تمہاری والدہ کی دعا قبول ہو گئی. آئیے سامعین محترم آخر میں دعا کرتے ہیں پروردگار عالم سے, پروردگارہ ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, تمام گناہ صغیرہ اور کبیرہ کو معاف فرما. میرے مالک جتنے یہاں پر تشریف فرما ہے, تجھے واسطہ ہے شہزادی سکینہ کا, میرے مالک تمام مومنین کی حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, تمام کے رزق مزید برکت اور وسعت عنایت فرما, جنت البقیع کی تعمیر کے اسباب جلد از جلد مہیا فرما, تمام مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما, تمام مقامات مقدسہ کی زیارت نصیب فرما, زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کر بآواز بلند صلوات پڑھیں.